اللہ پر ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، 3 چیزوں کی رعایت اس میں ضروری ہے۔ تو سمیع اور بصیر یہ دونوں اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اللہ نے بندوں کے لیے کہا ہے کہ ہم نے ان کو سمیع و بصیر پیدا کیا ہے۔ اب آئیے تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں کہ ایمان کے یہ جو 6 ارکان ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلا جو رکن ہے اللہ پر ایمان، پہلی چیز یہ کہ اللہ کے وجود کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ رب العزت والجلال کے جتنے بھی کام اعمال دنیا میں یا آخرت میں یا کہیں بھی ہوں، اس میں رب العزت والجلال تنہا ہے، جس کو ہم رب کہتے ہیں، یعنی رزق دینا، بارش برسانا، اولاد دینا، دنیا کے سارے انتظام و انصرام چلانا، اسی طرح ساری چیزوں پر قدرت رکھنا، اور جو بھی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں اس کی نگہداشت کرنا، یہ ساری چیزیں رب العزت والجلال کے ساتھ خاص ہیں، جس کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کو یکتا جاننا اور دل میں اعتقاد رکھنا کہ اللہ رب العزت والجلال ہی یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کے جو اپنے اعمال اللہ کے لیے ہیں اس کو اللہ کے لیے خالص کرنا، جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ان ساری عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف رب العزت والجلال ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے اسماء گرامی ہیں، اسماء ہیں یعنی نام ہیں، اور صفات ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سارے اسماء و صفات کا تذکرہ موجود ہے، اور احادیث میں بھی ہے، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے علم کے ساتھ خاص کر لیا ہے، اس کا علم کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان ناموں پر، اسی طرح ان صفات پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات جو اللہ کے لیے نام یا صفت ذکر کی گئی ہے، ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کا نام ہے یا اس کی صفت ہے۔ دوسری چیز، ہم بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے ان ناموں کو ثابت کریں گے یا ان صفات کو ثابت کریں گے، اور جو نام بندے اور رب کے درمیان مشترک ہیں، مثال کے طور پر رؤوف الرحیم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ رب العزت والجلال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ اللہ کے لائق جو صفت یا جو معنی ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو صفت ہے وہ ان کے مطابق ثابت کریں گے۔ اسی طرح ایک صفت سمیع بصیر بہت بار قرآن کریم میں آیا ہوا ہے۔ تو سورۃ الانسان کی پہلی آیت میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، یہ سورۃ الانسان کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے کہا ہے۔ تو یہاں بندے کے لیے جب سمیع بصیر استعمال کیا جائے گا تو بندے کے تعلق سے، بندوں کی مناسبت سے، بندہ فانی ہے، بندہ کمزور ہے، بندے کی صفات وقتی ہیں، اس اعتبار سے، اور اللہ رب العزت والجلال کی جب صفت بیان کی جائے گی سمیع بصیر، ہمیشہ سے اللہ رب العزت والجلال سمیع بصیر ہے۔ اللہ کے سمع و بصر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، کوئی نقص نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس کو کبھی زوال لاحق ہوگا۔ تو یہ 3 چیزوں پر اگر دھیان رکھیں گے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے تو معاملہ بالکل واضح ہوگا اور اس میں گمراہی کا خدشہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے اوپر ایمان اس طرح ہمیں لانا ہے۔ مزید اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں۔